بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 7 اکتوبر سے آج تک غزہ میں جو قیامت برپا ہے، نہ کوئی عالمی قوت، نہ اقوام متحدہ، نہ OIC، کوئی بھی اس قیامت کو ختم کرنے میں، ان مظلوموں کے اوپر ظلم بند کروانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے۔ اسرائیلی جارحیت اور اسرائیلی جو بربریت ہے وہ روز و شب بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ امریکہ، برطانیہ، یورپ، اقوام متحدہ، اسلامی تعاون تنظیم سب اپنی کوشش کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا ایک طرف ہے اور امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ ایک موقف اپنائے ہوئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کا یہ خیال ہے کہ جب تک اس حوالے سے امریکہ ایک واضح موقف نہیں اپنا لیتا، اسرائیل کی یہ سفاکیت و بربریت ختم نہیں ہوگی۔ اس عرصہ میں ساؤتھ افریقہ نے عالمی عدالت انصاف میں ایک مقدمہ داخل کیا۔ اس کی پاکستان نے بھی تائید کی، OIC نے بھی تائید کی، باقی دنیا نے بھی تائید کی۔ اس مقدمے کا جو پہلا سٹیپ ہے، جس میں وہ رٹ قبول کی گئی ہے، اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ شواہد موجود ہیں کہ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ یہ خالی شواہد نہیں ہیں، یہ تو سامنے موجود ہے ہر چیز۔ یعنی شواہد اس طرف اشارہ نہیں کر رہے، شواہد موجود ہیں کہ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے۔ لہذا جو توقعات ہیں عالمی عدالت انصاف سے فلسطینیوں کو، فلسطینی سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد تو چاہیے یہ تھا کہ اسرائیلی قیادت کے خلاف فیصلہ دیا جاتا اور اسرائیل کے خلاف عملی اقدامات کا حکم دیتی، لیکن ابھی چونکہ یہ مقدمہ چلے گا، یہ رٹ قبول ہوئی ہے، اور جو بہرحال ابتدائی فیصلہ آیا ہے اس کا دنیا میں خیر مقدم کیا جا رہا ہے، لیکن اس خیر مقدم کو عملی صورت اس وقت ملے گی جب بے گناہ انسانیت کو قتل کرنے والے اسرائیلی ذمہ داروں کو کٹہرے میں لایا جائے گا، اور یہ ظلم اور بربریت اور سفاکیت ختم ہوگی، اور ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست قائم ہوگی جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہوگا۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ کشمیر اور فلسطین امت مسلمہ کے دو ایسے مسئلے ہیں جن سے مسلسل خون بہہ رہا ہے۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک کشمیریوں کو ان کا حق نہیں ملا۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں اور سارا کچھ دنیا کے سامنے ہے۔ یہی حال فلسطینیوں کا ہے کہ ان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، تمام تر کوششوں کے باوجود کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ آخر اس طرح کیوں ہے؟ یہ سوال پوری دنیا سے اب عالم انسانیت جو ہے اپنی قیادتوں سے کر رہی ہے، اور اس کا جواب نہیں مل پا رہا ہے۔ بہرحال جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ بڑا ہی ایک سٹیپ مثبت ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ عالمی عدالت انصاف سے فلسطینیوں کو انصاف ملے گا۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ 2 ہفتے پہلے جو ایران پاکستان صورتحال پیدا ہوئی، پھر پاکستان کی قیادت نے ایرانی قیادت کے رابطوں کے نتیجے میں ایک قدم کو آگے بڑھایا، اور معاملات کی بہتری کی طرف جو ہے دونوں ممالک جو ہیں وہ آگے بڑھے ہیں۔ اب ایران کے سفیر پاکستان میں پہنچ چکے ہیں، اور پاکستان کے سفیر ایران میں پہنچ چکے ہیں، اور یہ سلسلہ امید ہے، توقع ہے، امت مسلمہ یہ چاہتی ہے کہ یہ ایران پاکستان جو ایک تصادم کسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، وہ کیفیت ختم ہو جائے۔ لیکن پاکستان کے دشمن، ایران کے دشمن،
पाकिस्तान के लोगों के दुश्मन, पाकिस्तान की आवाम के दुश्मन, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मामलात की बेहतरी है ये आगे चल सके। गुज़श्ता रोज़ बेगुनाह पाकिस्तानियों को जिस अंदाज से ईरान के बॉर्डर सूबे में शहीद किया गया और उसकी ज़िम्मेदारी BLA ने कबूल की, अब सवाल ये है कि ये जो दहशतगर्द गिरोह हैं ये कभी पाकिस्तान के पहाड़ों में होते हैं और कभी बलूचिस्तान के पहाड़ों से ईरान की तरफ चले जाते हैं। ईरान का कहना यह है कि जो वहाँ दहशतगर्दी करने वाले हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। इसका हल क्या है? इसका हल तो एक ही है और वो ये है कि दोनों मुल्क जो हैं वो तय कर लें, जैसे अफ़गानिस्तान को हम कहते हैं कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत तय कर ले, इसी तरह ईरान की और पाकिस्तान की हुकूमत तय कर ले कि हमने मिलकर ऑपरेशन करना है और इस दहशतगर्दी को रोकना है। अगर दोनों तरफ इत्तिफाक हो जाए तो फिर इस दहशतगर्दी का मुकाबला बहुत आसान हो जाएगा। किसी भी बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और कुरान ने इसको कहा है। वो बेचारे मजदूर जो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से मजदूरी करने के लिए गए हैं, रोज़गार के लिए गए हैं, उनकी लाशें उनके घर वालों को मिल रही हैं। कोई पंजाब से अगर हज्जाम चला गया है तो उसको ज़िबा कर देता है इस्लाम के नाम पर। कोई इन मज़दूरों को जो मज़दूरी करने गया है वो कौमियत और सुवाइयत और लिसानियत के नाम पर, क्या कसूर क्या था इन लोगों का? मेरा सवाल ये है कि अगर आपकी लड़ाई रियासत से है तो रियासती इदारों से लड़ें। ये बेगुनाह लोग जो मजदूर हैं, मजदूरी करने गए हैं, इनका जुर्म क्या है? अगर रियासत से आपकी लड़ाई है तो आप रियासत के सामने आए। आप बेगुनाह लोगों को कत्ल करके क्या क्या बताना चाहते हैं? ये तो बुज़दिली है और ये जुल्म है जो किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और ये बात अब साबित हो गई है। देखिए, जहां तक बात है मिसिंग पर्सन की, तो मिसिंग पर्सन के मामले में हर फर्द यह कहता है कि किसी के घर का फर्द गायब नहीं होना चाहिए। उसने कोई गैर कानूनी काम किया है तो उसे अदालत में पेश करना चाहिए, जुर्म किया है तो उसकी सजा मिलेगी, बेगुनाह है तो घर चला जाएगा। लेकिन अगर मिसिंग पर्सन के नाम के ऊपर पाकिस्तान के सलामती के इदारों को, पाकिस्तान की फौज को बदनाम करने की मुहिम चलाई जाए और फिर कहा जाए कि जी जो पाकिस्तान के हमले में जो BLA और BLF के कैंपों पर हुए लोग मारे गए, वो मिसिंग पर्सन में के लिए लगे हुए धरने में और कैंप में उनके लवाहकीन मौजूद हैं, तो फिर इसका क्या मतलब है? हमने हमेशा यहां बात की है और आज फिर ये बात मैं कहना चाहता हूं कि जो बलूचिस्तान से हमारी माएँ, बहनें, बेटियां इस्लामाबाद आई और अब वापस चली गई हैं, हमें उनसे हमदर्दी है अगर वाकई कि 1% भी किसी के साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन अगर मकसूद सिर्फ बदनाम करना है पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों को और पाकिस्तान की फौज को, तो फिर उसकी हिमायत नहीं की जा सकती, उसकी तायीद नहीं की जा सकती। इस तरफ सोचना चाहिए, तवज्जो करनी चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए संजीदा लोगों को, उनको नहीं जो एक मिशन के तहत आते हैं और पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करते हैं। ये हमारे जहन में होना चाहिए, ये हमें हमारे सामने रहना चाहिए इस बात को। नाज़रीन, आखिर में इंतखाबात इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से 8 फरवरी को होने हैं, तैयारियां मुकम्मल है।
اللہ رب العزت سے اس دعا ہے کہ امن امان خیر و عافیت کے ساتھ یہ انتخابات ہو جائے۔ ووٹ ایک مقدس امانت ہے، ایک گواہی ہے جس میں کوئی کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر جماعت اپنا منشور پیش کر رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز نے بھی اپنا منشور پیش کیا ہے، پیپلز پارٹی نے بھی کیا ہے، باقی جماعتیں بھی اپنا منشور پیش کر رہی ہیں، اور جن جماعتوں نے ابھی تک اپنا منشور پیش نہیں کیا وہ پیش کر دیں گی۔ موجودہ پاکستان کے حالات کے تناظر میں آپ کو ووٹ دیتے ہوئے اس بات کو سامنے رکھنا ہے کہ آپ جس جماعت کو یا جس فرد کو ووٹ دے رہے ہیں کیا وہ اس کا اہل ہے، یا میں اس لیے اسے ووٹ دے رہا ہوں کہ وہ میرا عزیز ہے، دوست ہے، میری برادری ہے، یا ایک جذباتی کیفیت ہے۔ پاکستان جس صورتحال سے دوچار ہے، وہ معاشی ہو، وہ اقتصادی ہو، وہ کسی بھی طرح سے داخلی اور خارجی صورتحال ہو، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان انتخابات کے نتیجے میں ایک مضبوط مستحکم حکومت بنے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے۔ آپ کا ووٹ بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اگر آپ نے ووٹ اس بنیاد پہ ڈالا کہ یہ میرا تھانہ کچہری کرا لے گا، یہ میری برادری ہے، یہ میرا دوست ہے، اور اہل کی بجائے نااہل آدمی کو ووٹ دے دیا، تو پھر عند اللہ بھی اور عند الناس بھی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ آپ کو جواب دہ ہونا ہے اس گواہی کے بارے میں اللہ کے سامنے بھی۔ ایک تو ووٹ کے لیے نکلیے، عزم کریں کہ ہم نے ووٹ دینا ہے، خوف زدہ نہ ہوں، جس کو آپ سمجھتے ہیں وہ بہتر ہے اس کے لیے اس کو ووٹ دینے کے لیے نکلے، اور اس گواہی کو جو آپ کے پاس ہے اس کو ادا کریں۔ ناظرین، انشاءاللہ کل تفصیل سے بات کروں گا، لیکن آپ کو علم میں ہے کہ گزشتہ ہفتے چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم صاحب نے لاہور اور اسلام آباد میں نوجوانوں کے ساتھ ملاقات کی اور ان کے ساتھ بات چیت کی، ان کے سوالوں کے جوابات دیے۔ یہ ایک بہت مثبت سمت قدم ہے۔ ہمارا دشمن ایک منظم پلاننگ کے تحت پاک فوج اور سلامتی کے اداروں کے خلاف مہم چلا رہا ہے۔ ماضی میں چونکہ اعلام جدید ذرائع ابلاغ نہیں تھے تو اس طرح وہ چیزیں معلوم نہیں ہوتی تھی، اب چیزیں جلدی پھیل جاتی ہیں، اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو بالخصوص اور بالعموم عامت الناس کو ملک کے سلامتی کے اداروں اور افواج پاکستان کے خلاف منظم انداز میں بدظن کرنے کے لیے یہ مہم پاکستان دشمن قوتوں کی طرف سے چلائی جاتی ہے، جس میں ہمارے کچھ اپنے اور بیگانے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کے بعد
ایک سیاسی جماعت اور اس کے سوشل میڈیا نے جس طرح افواج پاکستان کو اور سلامتی کے اداروں کو نشانہ بنایا، ایسا ماضی میں کبھی نہیں ہوا ہے۔ 9 مئی بھی اسی ذہن سازی کا نتیجہ تھا، لیکن یہ دو جو نوجوانوں کے ساتھ نشستیں ہوئی ہیں، جنرل ندیم انجم صاحب کی اور محترم سپہ سالار حافظ سید عاصم منیر صاحب کی، اس سے بہت سارے سوالات کے جوابات نوجوان نسل کو، قوم کو ملے ہیں، اور یہ بات بھی نوجوانوں کے سامنے آئی ہے، قوم کے سامنے آئی ہے کہ جو ایک بے بنیاد پراپوگنڈا ملک کی سلامتی کے اداروں کی قیادت اور ملک کی سپاہ کی قیادت کے خلاف کیا جا رہا تھا، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سوال حق ہے ہر پاکستانی کا، اور اسی لیے ایک بہت بڑی تعداد کو، ہزاروں نوجوانوں سے چیف آف دی آرمی اسٹاف نے کنونشن سینٹر اسلام آباد میں جو خطاب کیا، جو سوال و جواب کی نشست ہوئی، اس سے نوجوانوں کا جو تاثر ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح جو ISI کے حوالے سے ایک بے بنیاد پراپوگنڈا چلایا جاتا ہے، جنرل ندیم انجم صاحب کی ملاقات کے بعد ان نوجوانوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ حقائق ان کے علم میں نہیں تھے جو اس لیکچر یا اس سوال و جواب کی نشست سے ان کے علم میں آئے ہیں۔ اللہ رب العزت پاکستان اور اہل پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اسی طرح جو پاکستان کے امور ہیں اس میں ہماری قیادت کو، ہمارے لوگوں کو باہمی اتفاق اور اتحاد سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔